السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو حضرات دور بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ قریب ہو کر تشریف رکھیں. محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے. آج دل میں یہ خیال ہوا کہ آج فتنوں کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ حالات اور فتنوں کے بارے میں جو حل بتلایا ہے وہ اس کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. یہ دور آخری دور ہے، اس میں فتنوں کی بھرمار ہے، ہر قسم کے فتنے موجود ہیں. یہ وہ فتنے ہیں جن کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما رکھی ہے. لہذا وہ مسلمان جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کچھ علم ہے، ان کے لیے یہ فتنے اچھے نہیں ہیں. ان فتنوں کا آغاز تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور سے، خلافت کے آخری دور سے ہی شروع ہو گئے تھے. یعنی سب سے پہلا دور حضرت ابوبکر صدیق کا، پھر حضرت عمر فاروق کا، تیسرا دور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا شروع ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنوں کا آغاز شروع ہو جائے گا. تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جب دور آیا تو اس وقت سے یہ فتنے آہستہ آہستہ رفتہ بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہمارا دور آ گیا. یہ دور زبردست فتنوں کا دور ہے. موجودہ دور میں موجود فتنوں کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے دے رکھی ہے. ہر چیز کے بارے میں بتلا دیا تھا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، وہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قتل کرنا، مرڈر کرنا عام ہو جائے گا، خوب پھیل جائے گا، یہاں تک کہ بیچارے مقتول کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا ہے، اور نہ ہی قاتل کو معلوم ہوگا قتل کرنے والے کو میں کیوں قتل کیا. کثرت سے قتل عام ہو جائے گا جیسا کہ ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سود کا کاروبار، انٹرسٹ کا کاروبار اتنا پھیل جائے گا کہ اگر کوئی مسلمان سود سے بچنا بھی چاہے،
اگر کوئی مومن سود سے بچنا بھی چاہے تو سود سے تو بچ جائے گا، لیکن اس کے دھوئیں سے نہیں بچ سکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی بے برکتی اور اس کی نحوست سے نہیں بچ سکے گا، جیسا کہ ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ خواتین اور عورتیں لباس پہننے کے باوجود، کپڑے پہننے کے باوجود بے لباس اور برہنہ نظر آئیں گی۔ یعنی لباس اور جو کپڑے ہوں گے وہ اتنے باریک ہوں گے، اتنے چست ہوں گے، اتنے ہلکے ہوں گے کہ لباس پہننے کے باوجود بھی وہ بے لباس نظر آئیں گی، وہ برہنہ نظر آئیں گی، جیسا کہ ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ فسق و فجور خوب پھیل جائے گا، گناہوں کا انبار لگیں گے۔ آج دیکھیں فسق و فجور بھی پھیل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسلمانوں میں اختلافات خوب پھیل جائیں گے، ہر شخص اپنی رائے پہ گھمنڈ کرے گا، اپنی رائے پہ اعتبار کرے گا اور اپنی رائے پہ جم جائے گا، دوسرے کی رائے کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا، دوسرے کی رائے کو دیکھے گا بھی نہیں۔ اسی وجہ سے یہ اختلافات پھیلے ہوئے ہیں، ورنہ یہ اختلافات کافی عرصے پہلے ختم ہو جاتے۔ یاد رکھیں، دو متکبروں میں کبھی بھی اتحاد نہیں ہو سکتا، دو متکبروں میں کبھی بھی یونٹی نہیں ہو سکتی۔ جب ہر شخص متکبر بن جائے، جب ہر شخص گھمنڈ کرنے والا بن جائے کہ میری رائے ہی صحیح ہے، میں جو بول رہا ہوں وہی صحیح ہے، دوسرے کی رائے کی میرے کو پرواہ نہیں ہے، میں جو بول رہا ہوں وہ 100% 100% صحیح ہے، میری رائے میں کوئی اختلافات نہیں ہو سکتا، ایسا شخص کبھی بھی کسی اور کے ساتھ اتحاد اور یونٹی اور یعنی محبت کبھی بھی نہیں ملا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں اختلافات عروج پر پہنچ جائیں گے۔ آج دیکھیں امت میں اختلافات بھی زوروں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا گانا گانا، بینڈ بجانا خوب عام ہو جائے۔ آج دیکھیے کوئی شادی، کوئی فنکشن، کوئی دعوت ایسی نہیں ہے جس میں گانا یا بینڈ نہیں بجایا جا رہا، حتیٰ کہ 11ویں شریف یا 12ویں شریف جس کو لوگ اسلام کا نام لے کر پروموٹ کرتے ہیں، اسلام کا نام لے کر وہ دعوت کرتے ہیں، اس میں بھی گانا گانا، بینڈ بجانا خوب عام رہا۔ آج ابھی فی الحال موجودہ دور میں اتنا عام ہو گیا ہے کہ کوئی فنکشن ایسا نہیں ہو رہا ہے ہمارا جو گانا یا بینڈ بجانا نہیں ہو رہا، الا ماشاء اللہ 2-4 ہوں گے ایسے حضرات جو سنت کے مطابق کام کر رہے ہیں، لیکن 90% لوگ جو ہے سو ایسے کام کر رہے ہیں جو قرآن اور سنت سے ہٹ کر رہے ہیں، اور اس کو نام اسلام کا دے رہے ہیں، نام اسلام کا دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدعات اور خرافات خوب عام ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنے ایسے ہوں گے کہ بعض فتنے دوسرے فتنوں کو چھوٹا کر دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک فتنہ آئے گا، لوگ اس فتنوں کو بہت بڑا سمجھیں گے، اور حقیقت میں وہ فتنہ بہت بڑا ہوگا، لیکن وہ فتنہ ابھی ختم ہونے ہی والا تھا کہ ایک دوسرا فتنہ آ گیا جو اس سے بھی بڑا فتنہ ہے، اس سے بھی بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ لوگ اس فتنے کے مقابلے میں پچھلے والا فتنہ جو پہلے آیا تھا اس کو اب ہلکا محسوس کریں گے۔ ارے یہ فتنہ جو ہے اس فتنے کے مقابلے میں پچھلے والا فتنہ جو تھا وہ چھوٹا معلوم کریں گے۔ ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا دوسرا آ جاتا، دوسرا ختم نہیں ہوتا تیسرا آ جاتا، ہر نئے فتنے کے مقابلے میں پچھلا فتنہ لوگوں کو ہلکا معلوم ہوگا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ فتنوں کا ایک دور شروع ہونے والا ہے، اور وہ دور قریب آ گیا۔ یہ دور دجال کے فتنوں کا دور ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اس کے برابر کوئی فتنہ نہیں آئے گا۔ اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ دور اب زیادہ دور نہیں۔ ہم جب بچپن میں سنتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، ایک لاشعوری طور پر ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ بھائی قیامت آنے والی ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن زبان سے تو ہم بولتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، لیکن عمل سے اس کا ثبوت نہیں دے رہے کہ بھائی ایک دن اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کو حساب دینا ہے، ایک دن قیامت آنے والی ہے، اس کا عمل سے ہم اس کا ثبوت نہیں دیتے۔ لیکن جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو کوئی عالم دین، کوئی بزرگ سے ہم یہ بات سنتے تو
ہم کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بھائی ابھی قیامت آنے والی نہیں ہے، ابھی بہت دور ہے، ابھی بچے ہیں ہم، ابھی بڑے ہونا ہے، ابھی بڑھاپا آنا ہے، ابھی بہت ٹائم باقی ہے۔ ابھی بھی ہمارا نوجوان یہی سوچ رہا ہے، لیکن آج حالات ایسے بدل گئے ہیں، ایسے چینجز ہو گئے ہیں، حالات ایسے سچویشن آ گئی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، کیا کیا ہونے والا تھا، وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب زیادہ دور نہیں ہے، جب بھی یہ لفظ کہا جائے گا کہ بھائی قیامت آنے والی ہے، تو یقیناً قیامت آنے والی ہے، بہت زیادہ قریب ہے، وہ اب زیادہ دور نہیں ہے وہ چیز۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابہ میں سے ہے، صاحب السر ان کا لقب ہے، یعنی رازدار صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکرٹ صحابی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کا اور فتنوں کا علم بتلایا گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جتنے فتنے آنے والے تھے سب کو نمبر وار کر کے بتلا دیا تھا، کوئی فتنہ ایسا نہیں چھوڑا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں بتایا تھا، ایسا کوئی فتنہ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اس فتنے کا حال، اس کے مقتدا کا حال، ماں اس کا نام، نیز اس کی ماں کا نام، اس کے باپ کا نام صاف صاف بتا دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں، بھلائی کی باتیں پوچھتے تھے، لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کی باتیں اور برائی کی باتیں دریافت کرتا تھا تاکہ اس سے بچا جا سکے۔ ایک مرتبہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خیر اور خوبی جس پر آج کل آپ کی برکت سے ہم لوگ ہیں، اس کے بعد بھی کوئی برائی آنے والی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں برائی آنے والی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس برائی کے بعد پھر بھلائی کی واپس لوٹ کے آئے گی یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حذیفہ، تم اللہ تعالیٰ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑے رہا کرو، اس کے ترجمے پر اور اس کے معانی پر غور و فکر اور تدبر کرتے رہا کرو، اس کے احکام کی اتباع کرتے رہا کرو۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس برائی کے بعد بھلائی ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھلائی ہوگی، لیکن دل ایسے نہیں ہوں گے مسلمانوں کے لیکن جیسے پہلے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ پیدا ہو جائیں گے جو لوگوں کو گمراہ کریں گے، لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ان کا زمانہ پاؤں تو میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مسلمانوں کی کوئی متحدہ جماعت ہے جس پر تمام مسلمان ایک ساتھ شامل ہیں، تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں، تو تم ان کے ساتھ شامل ہو جانا، ورنہ تمام فرقوں کو چھوڑ کر ایک کونے میں علیحدہ بیٹھ جانا یا کسی درخت کی جڑ میں بیٹھ جانا اور مرنے تک وہیں رہنا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کا، فتنوں کا علم بتلا دیا تھا، اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہمیشہ دریافت کرتے تھے کہ میرے حکام میں کوئی منافق تو نہیں، کوئی منافق تو نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا کہ ایک منافق ہے لیکن میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی عقل سلیم سے، اپنی فراست سے اس منافق کو پہچان لیا اور اپنے حکام سے اس کو بے دخل کر دیا۔ جب کوئی شخص انتقال کر جاتا، جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تحقیق کرتے تھے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہے یا نہیں۔ اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہیں تو حضرت عمر بھی اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے تھے، ورنہ حضرت عمر بھی اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بے چینی کے عالم میں رو رہے تھے، لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا آپ کو اس بات کا غم ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جا رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے جا رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ یہ میری دنیا سے جانے کا آخری وقت ہے، یہ میری دنیا کی آخری گھڑی کا وقت۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تجھے تو معلوم ہے کہ میں تجھ سے کتنا محبت کرتا ہوں، اے اللہ اپنی محبت میں، اپنی ملاقات میں برکت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاریک فتنوں کی آمد سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو، جب اندھیری رات کی تہ بتہ تاریکیوں کی طرح ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ جہاں جہاں
دین اور دنیا جمع ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دین کو ترجیح دو، دنیا کو چھوڑ دو، آخرت میں تمہیں اس سے بہتر ملے گا۔ لیکن نہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ جہاں جہاں دین اور دنیا جمع ہو گئے ہم دنیا کو ترجیح دینے لگ گئے اور دین کو چھوڑ دیے۔ دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں، چند روپیوں کے بدلے میں ہم اپنے دین اور ایمان کو آج مسلمان بیچتے پھر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایسے فتنے ظاہر ہوں گے، ایسے فتنے ظاہر ہوں گے جیسے بارش کے خطرات ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح فتنے ظاہر ہوں گے۔ اس امت میں اگر کوئی سب سے بڑا فتنہ ہے تو وہ فتنہ قادیانیت ہے، جس نے ایسا دعویٰ کیا کہ اسلام کی مضبوط جڑوں کو ہلا دیا، جس نے نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا، جس نے ختم رسل اور خاتم نبیین کے عقیدے کو مسمار کر دیا۔ اسی طرح میں عرض کروں ایک فتنہ ہے فتنہ شکیل بن حنیف کے نام سے، جس کا فاؤنڈر، جس کا بانی شکیل بن حنیف ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی مہدی ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام ایک شخصیت کے دو الگ نام ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے پر کوئی دلیل نہیں۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا تھا دجال کے پہچاننے کی جو علامت بچے کو معلوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ اس کی پہچانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، لیکن شکیل بن حنیف کا نظریہ ہے کہ اس سے مراد امریکہ اور فرانس ہے۔ امریکہ کا کا، فرانس کا فر، دونوں کو ملا کے ہوا کافر۔ ایسے عقائد سے، ایسے نظریات سے یہ لوگ بھولی بھالی عوام کو، دیہاتی قسم کے لوگوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن اس سے پڑھا لکھا طبقہ جس کو دین کا بنیادی علم ہے اس کو کبھی بھی بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ یاد رکھیں، ایسے عقائد سے، ایسے نظریات سے لوگوں کو تو متاثر کر سکتے ہیں لیکن علماء کو کبھی بھی متاثر نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک اور فتنہ ہے فتنہ گوہر شاہی کے نام سے، جس کا بانی ریاض احمد ہے۔ اچھا، میں یہ فتنوں کا تذکرہ کیوں کر رہا ہوں؟ یہ فتنوں کا میں تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ اب عروج پر ہے، لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو ان کے عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے۔ تو ہماری مذہبی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہ کریں، لوگوں کو باخبر کریں، لوگوں کو ان کے ناپاک ارادوں کے بارے میں بتلائیں۔ یہ ہماری مذہبی اور ملی ذمہ داری ہے۔ میں تبلیغی بھائیوں سے بھی بڑے درد مندانہ انداز میں درخواست کروں گا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ چھوٹا موٹا کام نہیں کر رہے ہیں، یہ نبیوں والا کام ہے۔ اس لیے آپ حضرات کو بھی چاہیے کہ ہم دین کا بنیادی علم تو سیکھیں، ہمارے عقائد کے بارے میں تو ہم سیکھیں تاکہ کوئی دوسرا ہمارے عقائد پر اٹیک نہ کر سکے، حملہ نہ کر سکے، ہم دین کو اچھی طرح نشر و اشاعت کر سکیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گوہر شاہی کا جو عقیدہ ہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ میری تصویر چاند اور سورج پر ظاہر ہو گئی ہے، یہ میرے مہدی ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اسی طرح ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبور محض ہے، معاذ اللہ، نخل کفر نباشد، ایسے الفاظ بولتے ہوئے بھی ہماری زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ اسی طرح ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام ہی صرف نجات کا راستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے راستے ہیں نجات حاصل کرنے کے، جبکہ ایک مسلمان کا، ایک مومن کا عقیدہ ہے کہ اسلام ہی صرف وہ راستہ ہے جس پر نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ان کا عقیدہ ہے کہ غیر محرم سے، نامحرم عورتوں سے ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا سب کچھ ان کے نزدیک جائز ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ وہ فتنے ہیں جن فتنوں کے آ جانے کے بعد ایمان پر رہنا بے حد ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے، ایمان اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ دولت ہے، اسی ایمان کے خاطر صحابہ اکرام آروں سے کٹنا پڑا، آروں سے بھی کٹ گئے، خنجروں سے کٹنا پڑا، پھر بھی خنجروں سے کٹ گئے، لیکن کبھی بھی ایمان سے منہ نہیں پھیرا، کبھی بھی ایمان سے رخ نہیں پھیرا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مسجد نبوی کے مؤذن رہے، جب یہ حضرت امیہ ابن خلف کے غلام رہے، جب امیہ ابن خلف کو معلوم ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیا، تو اس وقت سے آپ کو عرب کی صحرا میں تپتی ہوئی ریت پہ بڑی گرمی میں، شدت میں آپ کو لٹا دیتا اور آپ کے
یعنی سینے مبارک پہ ایک بڑا چٹان، ایک بڑا پتھر رکھتا اور پھر یہ کہتا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے اس کو نہیں چھوڑ دیتے تو ہم تم کو یوں ہی تڑپا تڑپا کر مار دیتے۔ ہر کوئی آتا پنجہ آزمائی کرتا، کبھی ابو جہل آتا، کبھی امیہ ابن خلف آتا، کبھی کوئی اور آتا تو کبھی اور آتا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر احد احد کے سوا کوئی اور نعرہ نہیں ہوتا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم ہوا کہ آپ پر بہت زیادہ زیادتی اور ظلم کیا جا رہا ہے تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب فتنوں کا دور ہوگا تو ایسے حالات میں ایمان پر باقی رہنا، ایمان پہ جم جانا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب میری امت میں 15 کام عام ہو جائیں گے تو پھر ان پر مصائب کے، پریشانیوں کے، تکالیف کے پہاڑ ٹوٹیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 15 کام کون سے ہیں جن کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سرکاری خزانوں کو لوٹا جائے گا، جب چوری کرنا عام ہو جائے گا، جب لوگ امانت میں خیانت کرنے لگیں گے، جب لوگ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھیں گے جبکہ زکوٰۃ عین عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنی بیوی کو راضی کرنے کے چکر میں اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، اسی طرح دوستوں کے ساتھ تو بڑا اچھا سلوک کرے گا لیکن باپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا، یعنی دوستوں کے ساتھ تو دوستی کا لحاظ کرے گا، دوستوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرے گا، لیکن باپ کے ساتھ سختی اور بدسلوکی کا معاملہ کرے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسجدوں میں شور شرابہ ہوگا، لوگ مسجدوں میں اپنی آواز کو بلند کرنے لگیں گے۔ حالانکہ مسجدیں تو اس لیے وضع کی گئی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، ذکر کرنے والوں کو ذکر، عبادت کرنے والوں کی عبادت میں خلل نہ ڈالا جائے۔ آج الحمدللہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اب نکاح کو مسجد میں فروغ دے رہا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن نکاح کے موقع پر مسجد کی حرمت کا خیال نہیں کیا جاتا، نکاح کے موقع پر مسجد کے تقدس کا خیال نہیں کیا جاتا۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ میں الفاظ آپ حضرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہماری اس مسجد میں بھی بعض لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے، جب بھی بات کریں گے اپنی آواز کو بلند کریں گے، جب بھی بات کریں گے اپنی آوازوں کو زور سے کہیں گے۔ اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ اپنی آوازوں کو ہلکا کریں، اپنی آوازوں کو پس رکھیں۔ تبھی تو مسجد اور بازار میں یہی فرق ہے کہ آپ بازار میں چلے جاؤ آپ کو ہر قسم کی آواز سننے کو ملتی ہے، لیکن جب آپ مسجد میں آ جاتے ہیں تو آپ کو ایک نورانیت، ایک اچھا ماحول ملنے کو ملتا ہے۔ تبھی یہی تو فرق ہے بازار اور مسجد کا۔ یاد رکھیں جو لوگ مسجد میں اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، بلا وجہ پکارتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے اوپر بلا وجہ اپنے سر پر گناہوں کے بوجھ کو اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب میری امت میں لوگ رشوت کو حلال ہدیہ کہہ کر حلال کریں گے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہو جائیں گے جو یعنی مثلا اس کی مثال ہے رشوت دینے والا جس کو دے رہا ہے اس کو یہ کہے گا کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، رشوت لینے والا بھی یہ کہے گا، یعنی وہ رشوت کو ہدیہ کہہ کر اپنے پاس رکھ لے گا، حالانکہ حقیقت میں وہ رشوت ہوگی۔ آج کل ایسا ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ تمام باتیں آج ہمارے معاشرے پر صادق ہوتی ہوئی، سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بہرحال محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دور زبردست فتنوں کا دور ہے، شدید فتنوں کا دور ہے۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی تھی، جو 1400 سال پہلے جو نسخہ بتلا گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلا وجہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو، حتی الامکان اپنے نامہ اعمال کی فکر کرتے رہا کرو، یہ دیکھو کہ میرے اندر کتنی برائیاں ہیں، میں کن کن برائیوں میں مبتلا ہوں، ہو سکتا ہے یہ میرے برائیوں کی وجہ سے یہ فتنہ پھیل رہا ہے۔ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ قحط سالی کی شکایت کرنے چلے گئے کہ اناج نہیں اگتا، پھل نہیں اگتا، بڑے مسائل ہے حضرت، ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سب کچھ میرے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، میں یہاں سے اٹھ کے چلے جاتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرما دے، لیکن آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دوسروں پہ تبصرہ کرنے آتا ہے کہ فلاں کے اندر یہ برائی ہے، فلاں کے اندر یہ خرابی ہے، اس کی وجہ سے یہ فساد پھیل رہا ہے، اپنے اندر اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنے ہم کو نہیں آتا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اپنے نامہ اعمال کی فکر کریں۔ ہاں، اور نامہ اعمال کی فکر یہ ہے
اور اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی صبح سے لے کر شام تک جو گناہ کیا ہے اس کو یاد کرے، ان کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے، اور ایک ایک گناہوں کو چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ سے عزم مصمم کرے، اچھا ارادہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں پھر ہمارے کیسے راستے بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔